تاکہ میں انسان کو ان چیزوں کے ذریعہ سے تھوڑا اندر کی دنیا میں اس کو کمزور کروں۔ طاقت جب ہوتی ہے تو بندہ وحشی جانور بن جاتا ہے، اور جب اس کو توڑا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے، تو وہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعہ سے انسان کی وحشت کو ختم کیا اور وحشی پن کو ختم کیا، اور روزے کے ذریعہ سے اللہ نے صبر کی برکت سے انسان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے مکمل ہونے پر جو اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ مکمل کر کے روزہ افطار کر رہا ہو، دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، جب آپ میں افطار کرتے ہیں تو ہماری افطاری کھجور سے ہوتی ہے، پانی سے ہوتی ہے، یا کوئی اور مشروب رکھا ہوا ہے اس سے ہوتی ہے۔ پیاس ہماری اس وقت عروج پہ اور روزہ افطار کرنے کا حکم ہوا تو جو یہ پانی حلق سے نیچے اترتا ہے کتنی تسکین ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تو نے اول سے لے کے دن کے آخر تک ہر چیز کو برداشت کیا، جو میں نے تجھے افطار کے وقت میں خوشی عطا فرمائی وہ سارے دن کی پیاس کو تو بھول جاتا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی تیرے حلق سے نیچے اترتا ہے تو سارے دن کی کتنی مشقت تھی یہ انسان کو یاد نہیں رہتی۔ فرمایا اللہ کی محبت میں تو نے زندگی گزاری، اللہ کا حکم پورا کیا، اس میں بڑی مشکلات آئیں، بڑی مشقتیں تو نے برداشت کی، جب اس کا صلہ اللہ تجھے اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمائے گا تو ساری زندگی کی مشقتیں تو بھول جائے گا۔ میں تجھے تیری مشقتوں کا اجر دوں گا۔ فرمایا ہر عبادت کا اجر ہے، روزے کا اجر میں خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، ایک یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ جزا ہوں کا کیا مطلب ہے کہ بدلے میں اس بندے کو کسی کو اجر ملتا ہے تو نیکی کے بدلے میں جنت ملے گی، درجہ ملے گا، اونچے مقامات ملیں گے، اور اللہ ایک خاص انداز سے روزہ داروں کو حوصلہ دے رہا ہے دنیا میں تکلیف اٹھاؤ، بدلے میں تمہیں ملوں گا، بدلے میں تمہیں ملوں گا۔ اور اس کا کیا نصیب ہے جسے اللہ مل جائے، بولو پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ اس کا کیا نصیب ہے جسے اللہ مل جائے۔ اللہ کی طلب میں جو اللہ والے ہیں وہ بھی اللہ کی طلب میں رہتے ہیں، منزل در منزل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک منزل پہ جا کے بندہ رک جاتا ہے، نہیں، اللہ سے ملنے کی بڑی منزلیں ہیں، جو جتنی منزلیں طے کرتا ہے اس سے اگلی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے حجابات ہیں، ان میں سے ایک پردے سے نکلا اگلے پردے میں پہنچا، اس سے آگے گیا، اس سے آگے گیا، جتنا کوئی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ابھی میں نے ملاقات کے لیے سفر شروع کیا ہے۔ جن کو ملا ہوا ہے وہ بھی اس کی تلاش میں ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے جلووں میں گم رہتے ہیں، وہ بھی اسی کی تلاش میں ہیں، اسی کے مزید جلووں کے متمنی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے حضور تاجدار گولڈ شریف سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جب بابو جی کی ولادت کی خبر دی گئی تو اکلوتا فرزند اللہ نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ جی کو عطا فرمایا تھا۔ آپ اس وقت مصلی پہ بیٹھے اللہ کر رہے تھے، گھر سے خبر آئی
کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ گھر سے خبر آئی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب دیکھو اللہ والوں کی سوچ، اللہ والوں کی حالت، اللہ والوں کا خیال کہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں اور آنے والے سنگی نے کہا حضور مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کس بات کی مبارک دیتا ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو بیٹا دیا۔ حضرت صاحب نے سر اقدس اٹھا کے فرمایا خیر مبارک، تیرے مبارک کے جملے سے میں نے سمجھا مجھے اللہ مل گیا، مجھے اللہ مل گیا ہے۔ اب جو اللہ والے ہیں وہ بھی 24 گھنٹے اس انتظار میں ہیں کہ وہ کب ملے گا، کب اس سے ملاقات ہوگی، کب اس کے جلوے دیکھیں گے۔ تو روزہ داروں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ فرمایا روزہ رکھنے والے دنیا میں پیاس برداشت کر، بھوک برداشت کر، گرمی کی شدت برداشت کر، اپنے جذبات کی قربانی دے، اس کے صلے میں تجھے ملوں گا۔ حضرت حیدر کرار مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا ابو تراب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا اے علی آپ کی کیا پسند ہے دنیا میں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا علی کی پسند یہ ہے کہ سخت گرمیوں کا موسم ہو اور علی روزے کی حالت میں ہو۔ میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کی پسند دیکھو، 14 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا روزہ، ہم تھک ہار جاتے ہیں، شام کے وقت میں ہمت نہیں پڑتی۔ اگر گھر میں چھوٹا سا بچہ اونچی آواز میں بولے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمت جواب دے چکی ہے، اب کوئی اونچا نہ بولے۔ ہماری ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں۔ ہم جس علی کے چاہنے والے ہیں انہیں یہی پسند تھا کہ سخت شدت کی گرمی ہو اور علی روزے کی حالت میں ہو، چونکہ علی کو پتا تھا کہ گرمیوں کے روزوں کی لذت کیا ہوتی ہے۔ ظاہر سردیوں کا روزہ اپنی جگہ ہے، روزہ روزہ ہوتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن جتنی زیادہ پیاس بڑھتی ہے، جتنی زیادہ انسان کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا ہونے میں دیر لگتی ہے، اتنے زیادہ انسان کا جسم اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ اور مومن کا جسم کمزور ہو، مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مومن ذکر میں لگا رہے، جسم کمزور ہوتا ہے تو اللہ مومن کی روح کو تکڑا کر دیتا ہے۔ اور طاقت تو روح کی ہے، طاقت تو ساری روح کی ہے۔ روح کی طاقت ہو تو پھر دنیا نے دیکھا ایک طرف 1000 پہلوانوں کے برابر ایک پہلوان کھڑا ہے اور ایک طرف روح کی دنیا کا بادشاہ علی کھڑا ہے۔ ایک طرف 1000 پہلوانوں کے برابر پہلوان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا جانتی ہے میرا یہ نام ہے۔ علی فرماتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اب مولا علی کا کھانا کتنا ہوتا تھا، مولا علی کا پینا کتنا ہوتا تھا؟ اگر علی کے کھانے پہ جائیں تو ستو تو خوراک تھی مولا علی کی، ستو کھا کے نانے جلیل پہ مولا علی نے گزارا کیا۔ تو یہ طاقت اور قوت کہ 40 مرد خیبر کے دروازے کو نہ اٹھا سکے، علی نے اکیلے ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ وہ کوئی جسمانی طاقت سے تو نہیں اٹھایا تھا نا، وہ روحانی طاقت سے اٹھایا۔
تو یہ روحانیت بڑھتی ہے، روح تکڑی ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ جسمانی خواہشیں تمہاری کم ہو جائیں اور تمہاری روح زیادہ طاقتور ہو جائے۔ جب زیادہ روح طاقتور ہو جائے گی تو پھر نیکی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے گی، نیکی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے گی۔ جب جسم بندے کا تکڑا ہوتا ہے تو گناہ بندے کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور جب روح تکڑی ہوتی ہے تو نیکی بندے کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ مبارک مہینہ ہماری ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ اسے بھیجتا ہے کہ جا زمین پہ میرے محبوب کی امت کو ذرا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھا کے آ، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھا کے آ۔ 11 مہینے ہم اگر اس مہینے کی برکتیں نہ حاصل کر سکیں تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ بھیج کے ہماری تربیت ہر سال فرما دیتا ہے۔ ہر سال اللہ ہماری تربیت کرتا ہے، سارے طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام، دین حق، جو دین اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، دین کی برکتیں ہیں۔ یہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بہاریں اور برکتیں عطا فرمائی، پوری دنیا میں کسی اور دھرم کے ماننے والوں کو یہ زندگی کا رنگ حاصل نہیں ہے جو اللہ نے مصطفیٰ والوں کو عطا فرمایا۔ یعنی اسلام کے ماننے والوں کی زندگی کتنی سونی ہے، کتنی حسین ہے، اور یہ اسلام آسانی سے مجھ تک آپ تک نہیں پہنچا۔ اس اسلام کے لیے ابو بکر نے اپنا خون پیش کیا ہے، اس اسلام کے لیے عمر نے اپنی ساری عمر لگا دی ہے، اس اسلام کے لیے عثمان نے اپنے پلے کچھ بچا کے رکھا نہیں، اس اسلام کی خاطر علی نے اپنی جان دی اور اپنے بچوں کی بھی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج میرے لیے آپ کے لیے آسان ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدائش کے ساتھ ہی کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ہمیں کیا احساس ہے کہ اسلام، کلمہ، قرآن، اس کی قدر کیا ہے؟ قدر ان سے پوچھو جنہوں نے مارے کھا کھا کے کلمہ بچایا ہے، مارے کھا کھا کے قرآن بچایا ہے، مارے کھا کھا کے دین بچایا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم یوم پاکستان بھی منا رہے ہیں۔ 27 رمضان شریف قمری حساب سے یوم پاکستان ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو جمعرات تھی، 26واں روزہ گزرا، 27ویں رات آئی، جمعرات کا دن تھا، اور جب رات کو 12 بجے تو 12 بجنے کے ساتھ ہی پاکستان بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ رات کے 12 بجے، صبح جمعہ تھا، جمعۃ الوداع، جیسے آج جمعۃ الوداع ہے، ایسے ہی 1947 میں بھی جمعۃ الوداع تھا، جس جمعۃ الوداع پہ پاکستان بننے کی خوشی میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر رہے تھے کہ شکر ہے ہمارے بڑوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور اللہ نے ہمیں رمضان شریف اور جمعۃ الوداع میں پاکستان جیسا حسین ملک عطا فرما دیا۔ تو آج میرے اور آپ کے ملک کا یوم آزادی بھی ہے، میرا اور آپ کا یوم آزادی بھی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریزوں سے
اور ان ظالموں سے آزادی عطا فرمائی۔ ہماری اپنی کوتاہیاں رہی باوجود کہ انفرادی یا اجتماعی طور پر ہم اپنے مقاصد سے ہٹتے رہے، وگرنہ پاکستان بنانے والوں کے اخلاص میں بھی کوئی شک نہیں اور پاکستان بچانے والوں کے اخلاص میں بھی کوئی شک نہیں۔ میں شاید اپنی ذمہ داریاں بحیثیت پاکستانی پوری نہ کر سکا، شاید آپ اپنے طور پہ وہ ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے۔ اسلام میں یہ خاص ملک ہے اہل اسلام کا۔ آج جمعۃ الوداع کے اس عظیم اجتماع میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس اہمیت کو سمجھو اہل پاکستان۔ آپ کا ملک صرف آپ کا ملک نہیں ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کا مان ہے، تمام مسلمانوں کا مان ہے۔ پاکستان تکڑی پوزیشن میں ہوتا ہے، فلسطین کی بچیاں بھی خوشی سے دیکھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، ظالم تو ہر وقت ظلم کرتا ہے، لیکن ایک اسلامی ملک ہے کہ اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو بھی گیا تو ہمارے سر پہ مصطفیٰ کے شیر پاکستانی فوجی موجود نظر آئیں۔ کشمیر کی بچیاں امید لگا کے بیٹھی، پتہ نہیں کس کس کی امید ہے پاکستان۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں پتہ نہیں کس کس کی امید ہے پاکستان۔ اس لیے ساری دنیا کے کافر مل چکے ہیں، اور جو پاکستان میں قادیانی اور مرزائی اور اس طرح کے گندے کافر بستے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے بڑے کافروں کے ساتھ، اور وہ سارے کافر مل کے اسلام کے قلعہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ میں یہاں اجتماع میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بننے کے بعد ہی باتیں شروع ہو گئی تھی کہ جناح صاحب نے بنا تو لیا ہے لیکن چلا نہیں سکیں گے، جناح صاحب نے پاکستان تو بنا لیا ہے، چل نہیں سکے گا۔ جو پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ 2 یا 3 سال کے بعد پاکستان مٹ جائے گا، وہ مٹ گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، مگر خدا کی طرف سے دیا ہوا انعام پاکستان کا جھنڈا آج بھی اقوام عالم میں لہرا رہا۔ اس کو مٹانے کی سوچ رکھنے والے خود مٹ گئے۔ پاکستان اللہ نے دیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ خاص اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ میرے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ حضرت صاحب کا 1937 میں وصال ہوا، سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جب تحریک پاکستان چلی اس وقت گولڈ شریف کی مسند پر بابو جی تشریف فرما تھے۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دور گزارا تحریک پاکستان کا، تو حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انٹرویو آیا، اور اس میں پیر جی نے فرمایا کہ میرے دادا بابو جی قائد اعظم محمد علی جناح کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے تھوڑا دل میں تردد رکھتے تھے کہ ہے تو قیادت کر رہا ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کی ظاہری صورت کوئی ٹھیک نہیں ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو فرمایا بابو جی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف حاضری کے لیے گئے، اجمیر شریف حاضری کے لیے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار شریف پر تھے، وہاں پر ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا کہ اے بابو جی، رسول اللہ کی مجلس میں نے رات کو دیکھا کہ کملی والے کی مجلس لگی ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ آتا ہے اور حضور اسے اپنے ہاتھ میں ایک فائل لے کے وہ فائل اس کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ فائل پاکستان کی ہے، میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ یہ بندے نے بات کی اجمیر شریف میں، تو بابو جی رحمت اللہ علیہ کو وہ یہ بات سنا رہا تھا کہ رسول اللہ کی کچہری میں نے یہ دیکھا، اتنی دیر میں اخبار آ گیا
اخبار کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر چھپی ہوئی تھی. جو ہی اخبار سامنے آئی اور اس پہ قائد اعظم کی تصویر نظر آئی، وہ بندہ اخبار اٹھا کے بابو جی کے سامنے آیا اور آ کے کہا حضور جس کو پاکستان کی فائل مصطفیٰ نے عطا فرمائی وہ یہی بندہ ہے، وہ یہی بندہ ہے. تو بابو جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خواجہ غریب نواز کے دروازے پر محمد علی جناح کی حقیقت اللہ نے مجھ پہ واضح فرمائی کہ یہ ویسے ہی نہیں قائد بنا، اس کو تو قائد مصطفیٰ نے بنایا، اس کی قیادت تو مصطفیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی نام ماں نے رکھا اور محمد علی نے پاکستان بنا کے محمد کے غلام ہونے کا حق ادا کیا. انہوں نے اپنے طرف سے حق ادا کر دیا. پھر بعد میں پاکستان میں کچھ نے کچھ کیا لیکن پاکستان اپنے وجود میں قائم ہے. آخری جملہ کہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو خدمت کرے گا اللہ یقیناً اس کی نسلوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جو پاکستان سے غداری کرے گا، یہ اللہ والوں کے جملے ہیں، صوفیوں کے جملے ہیں، فقیروں کے جملے ہیں کہ تم ہماری نظر سے پاکستان کو دیکھو. فقیر کہتے ہیں ہماری نظر میں پاکستان ایسا ہی ہے، ایسا ہی اس کا تقدس ہے جیسے حرمت اور تقدس کے لحاظ سے مسجد کا مقام ہوتا ہے. مسجد کا جتنا مقام ہے تقدس اور اس کے مقام و مرتبہ کا لحاظ سے، تو صوفی فرماتے ہیں، ولی فرماتے ہیں ہماری نظر سے دیکھو تو اللہ نے یہ پاک جگہ، خاص جگہ تمہیں عطا فرمائی ہے. چونکہ سجدہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے جو جگہ پاک ہو، تو پاک جگہ پہ سجدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا کیا، بے شمار نام تجویز کیے گئے کہ اس نئے ملک کا کیا نام رکھا جائے، تو سب نے اتفاق کیا پاکستان کے نام پر. پاکستان کا مطلب ہی ہے پاک جگہ. پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ پاک جگہ. یہ جگہ معمولی نہیں ہے، اسے مصطفیٰ نے قبول کیا ہے. اس لیے حضرت قلندر لاہوری کہتے تھے کہ یہ میرے ملک کی ہوا تو مصطفیٰ تک جاتی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے پاکستان سے، آپ کے پاکستان سے، آپ کے ملک سے، حضور کے عاشقوں کا ملک ہے، حضور کے غلاموں کا ملک ہے. تو یہاں سے جو درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں یہ خوشبو مدینہ طیبہ تک جاتی ہے. تو حضرت اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ میرا وطن ہے، وہ میرا وطن ہے. یعنی یہ پیارا وطن پاکستان، اس میں بسنے والوں کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں عشق رسول کی، ان خوبصورت خوشبوؤں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پذیرائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ یوم آزادی ہے، پاکستان کا دن ہے، آج جمعۃ الوداع ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ دن کے صدقے میں میرے ملک کی خیر کرے، آپ کے ملک کی خیر کرے، ہماری نسلیں اس ملک میں پروان چڑھیں اور پاکستان خوشحال رہے، پاکستان کے دشمن ہر حالت میں ناکام رہیں. مصطفیٰ کی محبتوں کا مرکز پاکستان پھلتا پھولتا رہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس. گولڈ شریف سے آواز آئی حضرت نصیر ملت کی، اے پاکستان تو کتنا عظیم ملک ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. یہ چاند ستارے والا پیارا جھنڈا پرچم مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی جھلک دکھاتا ہے، چاند تارا مولا علی کی چمک دکھاتا ہے.
یہ اللہ نے حسین پیارا خوبصورت جھنڈا اور چاند تارے کا خوبصورت نظارہ اللہ نے پاکستانیوں کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ماہ مقدس رمضان شریف کے صدقے میں، رمضان شریف کے طفیل سے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ پاکستان عطا رکھے، اور اس کے تمام شریر، اس کے تمام دشمن بری طرح ناکام ہوں۔ اللہ اول خیر کرے، آخر خیر کرے، ظاہر خیر کرے، باطن خیر کرے، قیامت تک پاکستان کا جھنڈا اقوام عالم کے جھنڈوں میں اسی طرح بلندی کے ساتھ بلند جھولتا رہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔